امریکہ نے اپنی سازشوں میں پھنسا کر عرب ملکوں کو اپنا غلام بنا لیا، لیکن سوال یہ ہے کہ امریکہ نے سعودی حکومت سمیت عرب ملکوں کو اپنے شکنجے میں کس طرح اور کیسے پھنسایا؟ دراصل یہ اصلی کہانی شروع ہوتی ہے عراق کے مرحوم سابق صدر صدام حسین سے، جسے امریکہ نے اپنی سازشوں میں پھنسا کر عرب ملکوں کا اسے دشمن بنا کر اسے برباد کر دیا۔ آج کے ویڈیو میں ہم امریکہ کی ان سازشوں کے بارے میں بات کریں گے جن سے صدام حسین کو برباد کیا گیا تھا، جن کے بارے میں زیادہ تر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ آج ان کا ذکر کرنا اس لیے مناسب تھا کیونکہ آج انہیں شہید ہوئے 17 سال بیت چکے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی یہ دلچسپ کہانی۔ سن 1980 کی بات ہے، جب عراق کے صدر صدام حسین ہوا کرتے تھے۔ اس وقت عراق دنیا کی چوتھی سب سے طاقتور حکومت ہوا کرتی تھی۔ دوسری مسلم حکومتیں صدام حسین پر فخر کیا کرتی تھی۔ صدام حسین فلسطین کے معاملے پر کھل کر بولا کرتے تھے، لیکن صدام حسین نے سن 1980 میں اپنے پڑوسی ملک ایران پر حملہ کر دیا۔ چونکہ ایران ایک شیعہ مسلم ملک ہے، اس لیے امریکہ نے اس شیعہ مسلم ملک کو عرب اور عراق کے لیے خطرہ بتایا اور امریکہ اس سازش میں آسانی سے کامیاب ہو گیا۔ اس فرقہ وارانہ جنگ نے ایک خطرناک رخ اپنا لیا تھا۔ ایران اور عراق کے بیچ یہ جنگ لگاتار 8 سالوں تک چلتی رہی۔ صدام حسین نے یہ امید لگا کر یہ جنگ کی تھی کہ وہ آسانی سے ایران پر قبضہ کر لیں گے، لیکن یہ امید اور کوششیں صدام حسین کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی۔ لگاتار 8 سال کی جنگ کے بعد بھی صدام حسین اپنے ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس خطرناک جنگ میں دونوں ملکوں کی طرف سے تقریباً 14 لاکھ لوگ مارے گئے تھے اور اس جنگ نے دونوں ملکوں کے خزانوں پر بہت گہرا اثر ڈال دیا۔ امریکہ چونکہ مسلمانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے اور امریکہ کے پاس ہتھیاروں کا خزانہ تھا، امریکہ اس دوران ان دونوں ملکوں کی جنگ سے خوب فائدہ اٹھا رہا تھا۔ عراق کے لیے ہتھیار فراہم کرتا رہا اور اس کے بدلے عراق کے خزانوں کو امریکہ لوٹ رہا تھا، اور دوسری طرف امریکہ ایران کو بھی چوری چپ کے ہتھیار پہنچا رہا تھا اور امریکہ مسلمانوں کے بہتے ہوئے خون کا لطف اٹھا رہا تھا۔ دونوں ملکوں کے خزانوں کو آسانی سے چوس رہا تھا۔ 8 سال کی بڑی تباہی کے بعد یہ جنگ تھوڑی ٹھنڈی پڑ گئی، لیکن پوری طرح نہیں رک پائی تھی۔ لیکن امریکہ کا کام ابھی بھی ادھورا تھا۔ ایران اور عراق کے بعد ابھی عرب کے دوسرے ملکوں کے خزانوں پر بھی امریکہ کی نظر گڑی ہوئی تھی، اور دوسری طرف صدام حسین اسرائیل کو اپنا سب سے بڑا دشمن مانتا تھا۔ اب امریکہ کو عرب کے خزانوں اور تیل کے کنووں پر قبضہ کرنا تھا اور صدام حسین کے جارحانہ ارادوں سے اسرائیل کی حفاظت بھی کرنا تھا۔ اب اس کے بعد شروع ہوتی ہے اصل کہانی، جب امریکہ اپنی گھناؤنی سازشوں میں کامیاب ہو گیا۔ تو اس دوران امریکہ نے سازش کے تحت ایک اپریل گیلیسپی نام کی خوبصورت لڑکی کو عراق میں بطور سفیرہ یعنی امبیسڈر متعین کر دیا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ صدام حسین شام کے وقت اکثر اس لڑکی کے سفارت خانے کی طرف آیا جایا کرتے تھے۔ اس چالساز عورت نے صدام حسین کے سامنے کویت پر الزام لگاتے ہوئے اس معاملے پر بات چیت کی کہ کویت کی جو سرحد عراق سے ملی ہوئی ہے، کویت اس خطے میں عراق کے تیل کی چوری کر رہا ہے، اور صدام حسین کو یہ کہہ کر بھٹکا دیا کہ اگر عراق اس معاملے پر کویت پر کسی طرح کی کارروائی کرتا ہے تو امریکہ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ یہ عربوں کا آپسی معاملہ ہے۔ صدام حسین نے کویت کو اس معاملے سے باخبر کیا کہ کویت عراق کے حصے سے تیل کی چوری کر رہا ہے، اور صدام حسین نے اس کے بدلے معاوضے کی درخواست کی۔ لیکن یہ کویت پر صرف الزام تھا جو امریکہ کی سازشوں کے تحت کویت پر لگایا گیا تھا، تو کویت اس الزام سے بالکل پاک صاف تھا۔ اس کے بعد صدام حسین نے سازشوں کے جال میں پھنس کر کویت پر حملہ کر دیا اور کویت پر قبضہ کر لیا اور کویت کو اپنی حکومت کا حصہ قرار دے دیا۔ بڑے بڑے مسلمان رہنماؤں نے اور تمام عرب ملکوں نے صدام حسین کو خوب سمجھانے کی کوشش کی کہ اس چھوٹے سے ملک کی وجہ سے تمام عرب مشکل میں پڑ سکتا ہے، لیکن صدام حسین کویت کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہوئے۔ تو اب امریکہ نے تمام عرب ملکوں کو اور خاص طور پر سعودی عرب کو یہ کہہ کر گمراہ کیا کہ صدام حسین اپنی خطرناک طاقت کے ذریعے ایک کے بعد ایک تمام عرب ملکوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جو امریکہ اب تک ایران کے خلاف عراق کی مدد کر رہا تھا، وہ امریکہ اب صدام حسین کو دنیا کے سامنے دہشت گرد کے طور پر پیش کرنے لگا، اور اس لیے تمام ملکوں نے امریکہ کو اپنے خطوں پر امریکہ کی فوج اتارنے اور اپنی زمینوں پر امریکہ کے اڈے بنانے کی اجازت دے دی، اور امریکہ نے برطانیہ اور کئی ملکوں کی فوج کے ساتھ مل کر عراق پر حملہ کر دیا، اور اس طرح امریکہ جو حاصل کرنا چاہتا تھا اسے حاصل کر لیا۔ تیل سمیت عرب کے خزانوں پر امریکہ نے قبضہ جما لیا،
اور صدام حسین کے جارحانہ ارادوں سے اسرائیل کی بھی حفاظت کر لی۔ سن 2003 میں امریکہ نے عراق پر حملہ کرنے کے بعد 14 دسمبر 2003 کو عراق سے صدام حسین کو گرفتار کر لیا اور امریکہ کی عدالت میں صدام حسین پر کیس چلایا گیا۔ 148 لوگوں کے قتل کے الزام میں صدام حسین کو موت کی سزا سنائی گئی اور اس کے بعد تمام اسلام دشمن طاقتیں خاص طور پر اسرائیل بے لگام ہو گیا اور آج اس کی دہشت گردی پوری دنیا کے لیے تماشا بنی ہوئی ہے۔ آج کا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔